اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبجیکٹ آپ کو پتہ ہے اسلامیات۔ میرا نام حافظ غلام مصطفیٰ چانڈیو۔ بیٹا آج جو ہم اس میں پڑھیں گے، جیسے سورہ احزاب ہے ہماری، اس کے 2 رکوع ابتدائی ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر کل جو ہم نے پڑھا تھا 2 جنگوں کا ذکر ہم نے کیا، بنو قریظہ اور سورہ احزاب، جس جنگ کے نام پر یہ صورت ہے احزاب، جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے کل سمجھا پڑھا، اور جتنا بھی اللہ نے مجھے علم دیا میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھاؤں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوگا۔ تو بیٹا آج جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ موضوعاتی مطالعے میں سے ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ تو آج جو ہم ٹاپک اٹھائیں گے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور مصارف زکوٰۃ۔ سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے، یہ کب فرض ہوئی، اور اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے مصارف یعنی کہ کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے مقدار میں آپ کے پاس کون سی چیز ہو کہ زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر واجب ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعیدیں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے زکوٰۃ کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت، بیٹا دیکھیں زکوٰۃ کا لفظ لیا گیا ہے زکا یزکی سے، اور زکا یزکی کہتے ہیں پاک کرنا یا صاف ہونا، پاک ہونا یا صاف ہونا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہو جائیں گے پاک ہونا، نشو و نما پانا یعنی کہ بڑھنا، مالی، یہ ایک دیکھیں مالی عبادت ہے نا۔ دیکھیں جیسے کیا ہے کہ اسلام کے اندر دیکھیں پاکائی کو، صاف ستھرائی کو، پاک رہنے کو ایک بہت بڑی اسلام میں اہمیت حاصل ہے۔ جسم پر، کپڑوں پر گندگی لگ جائے، وہ گندے ہو جائیں، تو ہم اس کو پاک اور صاف کس طریقے سے کرتے ہیں کہ پانی میں دھو کر۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت نے مال دولت دیا ہے اس کو بھی پاک اور صاف کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ پاک اور صاف کیسے ہوتا ہے، اس کو دیکھو پیسے پاک اور صاف ایسے نہیں ہوں گے ان کو پانی میں دھونا پڑے۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا یا ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا موبائل ہے یا ٹی وی وغیرہ ہے، اس کے اوپر گندگی ہو، اس کو آپ پانی میں نہیں دھوئیں گے، اس کو کپڑے سے صاف کریں گے نا۔ اسی طریقے سے مال اگر خراب ہو جائے، مطلب مال کے اندر برکتیں نہ ہو، بے برکتی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ دینا تو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے، پاک ہونا، صاف ہونا اور مال کو بڑھانا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے سود کو کم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں تو سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں 100 روپے میں سے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے آپ نے 10 روپے دیے کسی کو تو یہ 90 روپے ہو گئے۔ اور اگر آپ کسی کو سود پر دے رہے ہیں 100 روپے دے رہے ہیں اور 10 روپے اس سے اوپر آپ نے لینے ہیں تو یہ کتنے ہو گئے، 110 روپے۔ عقلی طور پر جو ہم کو دکھ رہا ہے وہ تو کیا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے سود سے، مگر اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃوں کو بڑھاتا ہے، مطلب زکوٰۃ والے مال کو بڑھاتا ہے، سود والے مال کو کم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ظاہری طور پر نہ دیکھیں، اس کے اندر باطنی حکمتیں دیکھیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ والے مال میں اللہ رب العزت برکتیں نازل عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی کم آمدنی میں بھی اللہ رب العزت ان کی خوشحال زندگی گزروا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں بڑے بڑے ایسے بھی لوگ ہوں گے
جن کے پاس مال اور دولت بہت ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، حرام کا ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی قید رکھا ہے۔ قید کس طریقے سے رکھا ہے کہ ان کے گھر میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بیماری پڑا ہے، ہاسپٹلوں کے چکر لگ رہے ہیں، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے نیند چھین لی، کسی کا دل کا سکون نہیں ہے، اللہ نے وہ چھین لیا ہے، کسی کو یہ اپنا نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، بیماری میں یہ بھی نہیں کھانا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ابلی ہوئی پیاز کھا رہے ہیں، ابلی ہوئی بھنڈیاں کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بے برکتی۔ اور برکتی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں آپ کو مہیا کر رکھی ہیں کہ جب جو چاہے کھا پی سکتے ہو، سکون سے سو رہے اٹھ رہے ہو۔ اس لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور جو سود دیتا ہے یا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، مال دولت کو کم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، پلر ہے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ایک رکن ہے، پلر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا، وہ یہ فرض ہوئی ہے 2 ہجری کے اندر، ہجرت کے دوسرے سال، جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر دوسرا سال جب چل رہا تھا جب یہ فرض ہوا۔ مگر علماء کی تحقیق کے مطابق زکوٰۃ کے سب فرائض کہ کس سے لینی ہے، کس کو دینی ہے، کس مال پر کتنی ہے، یہ سب جو فرائض ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ٹوٹل فرائض کے ساتھ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس کے فرائض بتائے گئے یہ 8 ہجری ہے۔ البتہ عام لفظوں میں کوئی آپ سے پوچھے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ صاحب نصاب، اس کو سمجھیں کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے سونا گولڈ 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، یا اس کے مقدار پیسے ہوں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا کیا ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ نقد پیسے ہوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، دینا فرض ہو جاتی ہے۔ یہ عام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ البتہ بھیڑیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، ان سب کے اوپر بھی ایک الگ الگ مقدار میں ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ پھر زمیندار ہوتے ہیں تو زمینوں کا حساب پھر عشر اور خمس میں آ جاتا ہے، وہ بھی آپ کے اتنے کام کا نہیں ہے۔ البتہ جس کو جو سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں یہ بات بتائیں تو میں بتا دوں گا۔ بہرحال صاحب نصاب اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا مال دیا ہو، جس کی اللہ نے خود مقرر حد مقرر کی ہے، تو اس کے پاس اتنا مال ہو تو وہ اس سے زائد مال پر کیا دے گا، زکوٰۃ دے گا، واجب ہو جائے گی اس کے اوپر۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت، آپ فرضیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 10 مرتبہ، جہاں تک میری اسٹڈی ہے 10 سے 12 مرتبہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے، یا کچھ نے 30 سے 33 مرتبہ، بہرحال نماز کے ساتھ ساتھ جس رکن کا ذکر کیا ہے، جس فرض کا ذکر کیا ہے، نماز کے ایک دین کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا کیا۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو۔ اقیموا الصلاۃ نماز ادا کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، مطلب یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ریپیٹ کی ہیں۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بڑی وعیدیں دی ہیں، جیسے سورہ توبہ میں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، ذہب کہتے ہیں کس کو، سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، ہے نا۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنا سونا اور چاندی یعنی کہ مال اور دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے سے روکے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، روکے رکھتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، مطلب ان کو سنا دو کہ تم نے جو مال خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، اپنے پاس روکے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو عذاب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ
सोना और चांदी जो बंदे हदीस का मफहूम है जमा करके रखते हैं, ज़कात अदा नहीं करते, जितनी उनके ऊपर फ़र्ज़ है उतनी अदा नहीं करते या करते ही नहीं है, तो क़यामत के दिन यही सोना और चांदी उनके गले में तोक बनाकर डाला जाएगा। कुछ रिवायतों में आया है कि वो सांप की सूरत में डाला जाएगा और उसको डसता रहेगा और कहेगा मैं तेरा वही जमा किया हुआ माल हूँ जिसको तूने दुनिया के अंदर अल्लाह की राह के अंदर खर्च नहीं किया और रोक के रखा, आज तू इस मेरे अजाब का मज़ा चख। तो ठीक है बेटा, ये ज़कात ना देने वाले के ऊपर वईद है और ज़कात ना देने वाले पर वईद बता दी, और जो ज़कात देगा तो उसकी फ़र्ज़ियत अहमियत मैंने आपको बताई है थोड़ी कि अकीम सलावात ज़का, नमाज के साथ साथ खास ज़कात का भी ज़िक्र किया है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है अहमियत, ज़कात की अहमियत। ज़कात की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर, तो इसके अंदर देखें इन्होंने एक दो वाक़े लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़कात की अहमियत इस वाक़े से भी ज़ाहिर होती है कि जब एक मरतबा एक गिरोह ने बारगाह नबूवत पर हाज़िर होकर इस्लाम की तालीमात दरियाफ़्त की, तो आप सल्लम ने अमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात का ज़िक्र फरमाया। देखें कोई गिरोह आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, इस्लाम की दरियाफ़्त की, इस्लाम की तालीमात पूछी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो अमाल उनको बताए उनमें सबसे पहली नमाज, मैंने आपको बताया नमाज, और उसके बाद जो है दूसरी कौन सी, दूसरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाई वो फरमाई ज़कात। तो मतलब इन दोनों चीज़ों की इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया छोड़ जाने के बाद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया छोड़ जाने के बाद कुछ लोग मुनकरीन ज़कात हो गए थे, ज़कात देने से उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं उनसे जिहाद करूँगा, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई सुई के बराबर भी ज़कात दे देता था तो वो मैं उनसे वो भी लूँगा। मतलब ये कि अगर वो नहीं देंगे तो मैं उनसे जिहाद करूँगा, क़िताल करूँगा, या मरूँगा या मारूँगा। देखो मुसलमान का मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार उठाना ये इस्लाम ने सख्ती से मना किया है, मगर ज़कात ना देने वाले पर तलवार उठाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये अमल है, ये फ़ेल है, ये बात है। क्यों? क्योंकि ज़कात की इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। जिसने ज़कात से इनकार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कौल के मुताबिक उसने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, फ़र्ज़ से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है कि इस्लाम के अंदर ज़कात की कितनी बड़ी जो है वो अहमियत है। अब देखें, अब ये कह रहे हैं कि अब देखें वईद एक मैंने आपको ऊपर बताई, वही वईद नीचे आ रही है कि जो लोग वईद ज़कात नहीं देते उनको, उनके लिए अल्लाह ताला ने वईद क्या सुनाई, यानी कि अज़ाब की खबर क्या सुनाई है। जो लोग सोना चांदी सेंध सेंध कर जमा करके ख़जाना बना कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। मैंने आपको बताया ना, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये उसी आयत का तर्जुमा है कि जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दो। इसके बाद क्या कहते हैं, उस क़यामत के दिन उस सोने चांदी को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनके चेहरे और उनके पहलू और उनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वो ख़जाना है जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब उसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहते थे। देखें सूरह तौबा के अंदर ये सारा ज़िक्र आया है कि वो उनको अज़ाब की बशारत सुनाने के बाद अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कि उसी सोने चांदी को जहन्नुम की आग में, जहन्नुम की आग कोई आम आग नहीं है, उसमें तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनके चेहरे, पहलू और जो है उनके चेहरों के ऊपर और उनके पीठें, पुश्तें, मतलब जिस्म के हिस्सों पर उनको दागे जाएंगे, मतलब वो उसके ऊपर सोना लगाया जाएगा, आग में तपा तपा कर उनके ऊपर वो चीज़ लगाई जाएगी जिस्म के ऊपर, और कहा जाएगा कि ये वही ख़जाना है जिसको तुमने अपने लिए जमा करके लाए हो। मतलब
دیکھو انسان مر جاتا ہے نا، پھر کون سی چیز کس کام کی، مگر جو دیکھو آپ وسلم نے فرمایا نا، اس دنیا میں انسان اپنے ابن آدم کہتا ہے، بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر حقیقت میں اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھایا پہنا اور آگے پہنچایا۔ تو آگے جو آپ نے کھا لیا وہ صرف آپ کا مال تھا، جو پہنا ہوا ہے کپڑا وہ آپ کا ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کے جیب میں، آپ کے پاس پاکٹ میں کتنے بھی پیسے ہوں، اللہ نہ کرے موت تو سب کو آنی ہے، مر گئے اس کے بعد وہ پیسے آپ کے کس کام کے؟ تو اللہ رب العزت اس چیز سے کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا وہ مال اصلی ہے جو اس نے کھایا پہنا اور آگے پہنچایا۔ آگے پہنچایا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ اس کا بدلہ جو ہے کہاں دے گا؟ ادھر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ سورۃ توبہ کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے عذاب دے گا۔ دیکھیں اب زکوٰۃ کو سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کو محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کے بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ بیٹا دیکھو جب آپ زکوٰۃ دو گے غریب کی مدد ہوگی، جب غریب کی مدد ہوگی تو غربت مٹے گی، مفلسی مٹے گی، معاشرہ جو ہے آگے کی طرف جائے گا اور معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اور انسان کے دل میں مال کی جو محبت ہوتی ہے نا، انسان کو سب سے زیادہ جو ہوتی ہے نا محبت، وہ اپنے اہل و عیال اولاد سے ہوتی ہے اور مال سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کے دل سے مال کی دولت ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں سے ہمدردی بھی ہو جاتی ہے اور غریبوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے، ان کی کفالت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر ہمارے جتنے افراد رہتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل اگر آپ سود پر آ جائیں تو سود سے کیا ہوتا ہے کہ غریب اور غریب تر، امیر اور امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ سود نظام کو بگاڑتا ہے، زکوٰۃ نظام کو سنوارتی ہے۔ زکوٰۃ صرف امیروں سے لینی ہے جو صاحب نصاب ہیں، ان سے لے کر مال کا ایک مخصوص حصہ سال میں ایک دفعہ وہ لے کر اور غریبوں کو دیں گے، وہ غریب کو واپس بھی نہیں کرنا ہوگا، اتنی مقدار میں ان کو مل جاتا ہے کہ وہ اس سے کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، مفلسی ختم ہو گئی، غربت ختم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ کسی کو سود پر پیسے دیتا ہے تو سود پر پیسوں کا کیا ہوگا؟ جو اس نے ادھار لیے وہ تو دینے ہی دینے، اوپر سے بھی اس کو دینے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو وہ سود پر لیتا ہی کیوں؟ جب وہ سود کے ادھار پیسے لے رہا ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں نا، مطلب یہ کہ اگر وہ ادھار کے پیسے واپس کرے، پہلے تو بات ادھار کے پیسے کہاں سے واپس کرے گا، اور اوپر سے اس کے اوپر جو انٹرسٹ بڑھا ہے، سود بڑھا ہے، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو دیکھو سود جو ہے معاشرے کو خراب کرتا ہے اور زکوٰۃ معاشرے کو بناتی ہے۔ لاسٹ ٹاپک کیا ہے؟ مصارف۔ مصارف بیٹا صرف سے لیا گیا ہے، صرف کی جمع، صرف کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ میں نے زندگی صرف کی مطلب خرچ کی، تو مصارف زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہو، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتا دیا۔ وہ کتنے ہیں مصارف زکوٰۃ؟ بیٹا 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دیکھو انما الصدقات، زکوٰۃ تو غریبوں، زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا، جو ناداں جو انما وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یعنی کہ قرض دار، غارمین کہتے ہیں قرض دار، وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وابن السبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا، اور راستے کو بیٹا کس کو کہا گیا ہے؟ مسافر کو۔ فریضۃ من اللہ، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کون کون سے لوگ آ گئے، انما صدقات للفقراء فقیر آ گئے، والمساکین مسکین آ گئے، والعاملین علیہا جو اس کام پہ معمور ہوں حکومت کی طرف سے محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم جن کا دل اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، مطلب ایسے نو مسلم جو پیسے کی لالچ، دیکھو میں نے آپ کو بتایا نا انسان کو سب سے زیادہ پیسے کی ہوتی ہے، پیسے کے لیے لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، پیسے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو اگر والمؤلفۃ قلوبہم جن کا دل آپ نے اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، پھیرنا ہو، اسلام کی طرف لانا ہو، ان کو دے سکتے ہو۔ وفی رقاب، رقاب کہتے ہیں گردنوں کو، رقب کہتے ہیں گردن کو، رقاب کہتے ہیں گردنوں، رقب کی جمع ہے مطلب گردنیں چھڑانے مطلب غلاموں کے لیے۔ والغارمین، غارمین کہتے ہیں قرض دار ایسے جو واقع قرض دار ہوں، مطلب جو اپنا قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، ایسے نہیں کہ بڑا آدمی ہو اس کے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہو پھر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اس پہ نہیں لگے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستہ، راستے کا بیٹا، اور راستے کا بیٹا کس کو کہا گیا ہے؟ مسافر کو۔ فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، مطلب یہ اللہ نے خود بتایا کہ کتنی زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، مطلب اللہ سب جانتا ہے اور اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کے 8 ہو گئے زکوٰۃ کے مصارف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی چیز بتا دوں کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ایسا کوئی ہو، اچھا بیٹے کی ماں کو، باپ کی بیٹے کو، یا ماں کی بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد میں بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، البتہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اگر وہ مستحق ہیں تو پہلے ان کو پہلے وہ حقدار ہیں پہلے ان کو دو، اگر نہیں ہیں تو پھر باہر کے لوگوں کو دو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر آپ لوگوں کو دے سکتے ہو، اگر پیسے نہیں دے رہے ان کی ضرورت کی اشیاء، سامان ضرورت زندگی خرید کر بھی ان کو آپ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ صدقات دیے جائیں۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں، کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بھی ڈھونڈ کر آپ ان کو دیں۔ تو بیٹا یہ چند چیزیں تھیں، زکوٰۃ کی فرضیت بتائی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی 2 ہجری، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں، اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعیدیں کیا ہیں، اللہ نے کیا عذاب سنایا ہے، اور زکوٰۃ کس چیز پر کتنا ہے۔ سونے پر 7.5 تولے سونا ہوگا جب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 52.5 تولہ چاندی ہوگی جب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زمینوں کے اوپر عشر ہوتا ہے اور خمس ہوتا ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، خمس کہتے ہیں 5ویں کو۔ اس کے علاوہ بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان کے اوپر الگ طریقے سے زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو بیٹا یہ چند چیزیں، اور بھی جو ضرورت سامان زندگی سے زائد سامان ہے جیسے پلاٹ وغیرہ ہیں خرید و فروخت کے لیے لیے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے اس پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ چند چیز، اچھا زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے؟ 2.5%، جتنا مال ہے اس کا 2.5%، جتنا بھی مال ہے اس کا کتنا 2.5%، جیسے 100 روپے اس میں سے آپ کو دینا 2.5%، مطلب 2.5 روپے، سمجھے؟ 1000 روپے میں سے 250 روپے، لاکھ روپے میں سے 2500 روپے، 2.5% کے حساب سے جاتی ہے زکوٰۃ، سونا چاندی یا ان کے مقدار مال ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ زکوٰۃ کا ٹاپک بھی ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔